باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا. وہ پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں اب خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتہ چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا. سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا. خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا. تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا. وہ پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. تو میرے لیے میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے. یہ ملک کی بات ہے اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ UNDP اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے، ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے. اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ، ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے. ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں، ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں، جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں. ہم اپنی بیوروکریسی کو، سول سروس کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں، سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں
اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے, ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ, اس میگزین کے اندر, کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے, دبئی میں ذرا یہ غور سے سنیں, دبئی میں 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں, 10.4 ارب ڈالر کی. ہم آئی ایم ایف کے پیچھے, ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا, ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں, اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000, یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں, اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں, میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا, میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا, میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا, لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام, یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں, ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس, ان کے لوگوں نے نہیں کی, انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے. اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے این آر او دے دو, نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلے دیں گے, اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی, رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں, ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے, ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم